امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل کے متعلق ایک خواب دیکھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام شافعی استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں۔ امام شافعی نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں امام شافعی سے کہا کہ احمد بن حنبل کو ہمارا سلام کہنا۔ ذرا غور سے سنیے گا، احمد بن حنبل کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ انہیں آزمانے والا ہے، وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صبح اٹھ کر اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ابھی ایک تیز رفتار سواری پکڑو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قاہرہ میں ہے اور امام احمد بن حنبل بغداد میں ہے۔ ابھی ایک تیز رفتار سواری پکڑو اور جاؤ اور احمد بن حنبل کو یہ سارا خواب سناؤ۔ چنانچہ وہ شاگرد ہدایت کے مطابق ایک تیز رفتار سواری اس نے لی اور بھاگم بھاگ وہ پہنچا بغداد، اور پوچھتا پاچھتا جو امام احمد بن حنبل کی مسجد تھی وہاں پہنچا رات کے کسی حصے میں۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد اس نے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی اور اس نے کہا کہ میں قاہرہ سے آیا ہوں اور آپ کے لیے استاد محترم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ کبھی کیا پیغام لے کر آیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ احمد بن حنبل کو ہمارا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اللہ انہیں آزمانے والا ہے، وہ اس آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ امام احمد بن حنبل اس بات کو سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ کیا احمد بن حنبل اس قابل ہو گیا ہے کہ اللہ اس کا امتحان لے گا؟ اور جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ کرتا اتار کے اسی وقت اس کو انعام میں دے دیا اور کہا کہ میرے پاس اس وقت کچھ اور دینے کے لیے نہیں ہے، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ، یہ تمہارا انعام ہے، تم بہت بڑی خبر لائے ہو میرے لیے۔ چنانچہ وہ شاگرد واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو امام شافعی نے اس سے کیا پوچھا؟ امام شافعی نے اس سے پوچھا انعام میں کیا ملا تمہیں؟ یہ نہیں پوچھا کہ امام احمد بن حنبل نے کوئی انعام بھی دیا یا ویسے رخصت کر دیا، یوں نہیں پوچھا۔ یہ پوچھا کہ احمد بن حنبل نے انعام میں تمہیں کیا دیا؟ انہوں نے کہا شیخ جو کرتا انہوں نے پہنا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اور اس وقت کچھ نہیں ہے دینے کو، یہ کرتا تم میرا لے جاؤ۔ تو امام شافعی نے کہا، یہ بات یاد رکھیے گا، امام شافعی استاد ہیں اور احمد بن حنبل شاگرد ہیں۔ امام شافعی نے کہا دیکھو میں تم سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ کرتا تم مجھے دے دو، ہاں البتہ اتنی خواہش ضرور کروں گا کہ اسے بھگو کر اسے نچوڑ کر اس کا پانی مجھے دے دو، میں وہ پانی پینے میں استعمال کروں گا کہ وہ احمد بن حنبل کا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو، اس کے رتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اسی لیے امتحان لیتا ہے، اور بندہ اگر اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رتبے اور اس کے درجات بہت بلند کرتا ہے، بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ اور اسی بات کو یہاں بیان کیا گیا کہ دیکھیں اذا اصابتہم مصیبت، کہ یہ اہل ایمان کیا ہے، ان اہل ایمان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، یہ کہتے ہیں انا للہ۔ انا للہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی نے ہمیں بنایا، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو جب ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو اگر اللہ نے کوئی مشکل میں گرفتار کر دیا تو اس میں شکوے کی کیا بات ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہے اللہ کی طرف رجوع۔
یہ ہے اللہ کی طرف توجہ. تو اس توجہ کے لیے جو نتیجہ اور جو ثمرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. اچھا، خوشخبری کیا خوشخبری ہے؟ آپ اگر کسی سے کہیں بھائی تمہارے لیے خوشخبری ہے میرے پاس، تو وہ کیا کہے گا؟ پوچھے گا نا آپ سے، ہاں بھائی بتاؤ کیا خوشخبری ہے، کیا بات ہے، کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بس اتنی بات کی کہ اس طرح صبر کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس اپنے بندوں کے لیے خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے یہ نہیں بتایا. آگے کچھ ذکر تو ہوا، کچھ اشارہ تو ہوا. اللہ کی رحمتیں ہوں گی ان کے اوپر، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، لیکن وہ کس طرح سے نازل ہوں گی، ان رحمتوں کی شکل کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی، اللہ نے یہ نہیں بیان کیا. کیوں نہیں بیان کیا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ بتلاتا کہ بھئی میں کیا دوں گا اس میں جب میں تمہارے لیے خوشخبری ہے تو تمہیں یہ دوں گا، تمہیں یہ دولت دوں گا، تمہیں یہ انعام دوں گا، تمہیں جنت دوں گا، تمہیں جنت الفردوس دوں گا، محل دوں گا. کوئی چیز تو بتائی جاتی. ایسی کوئی چیز، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے دعائیں ہوں گی، رحمت ہوگی. اس رحمت کی شکل کیا ہوگی، وہ کس صورت میں ہمیں رحمت ملے گی، اللہ نے اس کو واضح نہیں کیا. کیوں واضح نہیں کیا؟ ایک بات نقل کر دوں میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا محترم کی. یہ بات ہے غالباً 1970 کی. 1974 میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. ہم اس زمانے میں ٹنڈو لیار میں یہاں حیدرآباد کے قریب رہا کرتے تھے. میرا حفظ قرآن مکمل ہوا تو اس میں مولانا ادریس صاحب لاہور سے تشریف لائے ٹنڈو لیار. ایک جلسہ ہوا ہماری جو وہاں مسجد تھی، اس میں تقریر ہوئی. اس تقریر میں ایک بات کہی، وہی بات میں آپ کے سامنے آج نقل کر دوں، وہی بات یہاں بھی آپ اس کا اطلاق کر دیجئے. اور وہ یہ فرمایا مولانا نے کہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے، مکمل کرتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک تاج پہنائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک تاج پہنائیں گے، اور وہ تاج ایسا روشن اور چمکدار ہوگا جیسے سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو گیا. سورج، اب آپ دیکھیں کہ سورج ہمارے سے کتنے فاصلے پر ہے اور اس کی کتنی روشنی اور کتنی حرارت اور نور اور تجلیات ہم تک پہنچتی ہیں. اگر یہ سورج ہمارے گھروں میں کہیں طلوع ہو جائے تو کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ ایسا تاج والدین کو پہنایا جائے گا کہ جیسے سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو گیا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مولانا ادریس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا بھئی دیکھو یہاں تاج بیان کیا گیا والدین کا، خود اس حافظ کو کیا تاج پہنایا جائے گا؟ اگر حافظ یہ احتجاج شروع کر دے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ محنت تو میں نے کی، مشقت تو میں نے اٹھائی، حافظ صاحب کی ماریں تو میں نے کھائیں، کبھی مرغا بنا، کبھی کبڑا بنا، کبھی کچھ بنا، کبھی کچھ بنا، حافظ صاحب نے کیا کچھ نہیں کیا میرے ساتھ، ساری ماریں میں نے کھائیں، سارے تکلیفیں میں نے برداشت کی، تاج آپ نے پہنا دیا والدین کو، میرا تاج کیوں نہیں بیان کیا؟ تو مولانا ادریس صاحب فرماتے ہیں کہ حافظ کا تاج اس لیے نہیں بیان کیا کہ اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس سے تشبیہ دے کر اس تاج کو بیان کر دیا جائے کہ وہ ایسا ہوگا. ایسے ہی یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ جب وبشر الصابرین کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بہت اجمالی انداز میں یہ کہہ دیا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو وہ صلوات اور وہ رحمتیں ایسی ہوں گی، ان کا ایسا مقام ہوگا، ان کی ایسی شان ہوگی، ان کی ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ بندوں کو سمجھائی نہیں جا سکتی، بتائی نہیں جا سکتی، بندے اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے.
مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔